بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں ہے۔ خدا کے لطف و کرم سے محاضرات کا چھٹا باب بھی تمام ہوا جو نبوت کے بیان میں تھا، البتہ نبوت خاصہ۔ ساتواں باب محاضرات کا امامت اور خلافت کے بیان میں ہے۔ مصنف اس باب کے اندر 8 فصول کو بیان کرتے ہیں۔ فصل اول اس نقطے کے بارے میں ہے کہ امامت کے بارے میں کیوں بحث کریں۔ دوسری فصل حقیقت امامت کے بیان میں ہے کہ شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک امامت کی حقیقت کیا ہے۔ تیسری فصل طرق اثبات امامت عند اہل سنہ، اہل سنت برادران کے ہاں امام کیسے بنتا ہے۔ چوتھی فصل اس بات کے بیان میں ہے کہ شیعہ کے نزدیک نسب امام کے ادلہ کیا ہے۔ پانچویں فصل عصمت امام کے بیان میں ہے۔ ساتویں فصل ان نصوص دینیہ کے بیان میں ہے جو بیان کرتی ہیں کہ امامت رسول اللہ کے بعد امیر المؤمنین کے لیے ہے۔ ساتویں فصل میں ائمہ اثنا عشر 12 اماموں کی امامت سنت نبویہ کی روشنی میں، اور 8ویں فصل حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفداء یعنی امام 12 کی امامت کے بیان میں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اچھا، آتے ہیں فصل اول کی طرف۔ فصل اول میں یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ ہم لوگ امامت کے بارے میں گفتگو کیوں کریں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سب سے بڑا اختلاف جو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا وہ مسئلہ امامت اور خلافت میں تھا۔ پوری امت 2 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو امیر المؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام مان رہا تھا، پیشوا مان رہا تھا اور ان کی پیروی کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ علی علیہ السلام کے علاوہ دوسرے خلفاء کی خلافت کا قائل ہوا۔ اچھا، ایک مرتبہ تو بحث یہ ہے کہ یہ اختلاف کیسے ہوا، اس کے علل و اسباب کیا تھے، کیوں رونما ہوا، کہ ہم لوگ اس بحث کو یہاں پر نہیں چھیڑنا چاہتے کیونکہ یہ ایک تاریخی بحث ہے اور اس کو آپ ملل و نحل کی کتابوں میں مراجعہ کریں۔ یہاں پر ہمارا مقصود یہ ہے کہ حقیقت امامت، شرائط امامت اہل سنت کے نزدیک کیا ہے، اہل تشیع کے نزدیک کیا ہے، اور اس کے بعد عقل و وحی و واقعات خارجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس نقطے کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے، معمولاً یہ سوال کیا بھی جاتا ہے خصوصاً آج کل کے زمانے میں، کہ بھئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکمران اور خلیفہ کس نے بننا ہے۔ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، خوب دیگے جو کچھ بھی ہوا وہ مسئلہ تو گزر گیا۔
یعنی تاریخی اعتبار سے واقعاً رسول اللہ کے بعد خلیفہ علی علیہ السلام کو بننا چاہیے تھا یا حضرت ابو بکر کو بننا چاہیے تھا. خب یہ ایک تاریخی مسئلہ تھا، زمان کے اعتبار سے گزر گیا. اب دوبارہ اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ گڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ، جو کچھ بھی تھا علی ای حال گزر گیا. اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے. خب ایسے عالم میں آپ اسی پرانے مسئلے کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں، اسی پرانے مسئلے کو دوبارہ اجاگر کر رہے ہیں. خب یہ وحدت اسلامی کے خلاف ہے. مسلمانوں میں وحدت کی ضرورت ہے. وہ مسائل اٹھائیں گے پھر سے اختلافات شروع ہو جائیں گے، پھر سے جھگڑا شروع ہو جائے گا. کیا ہی بہتر کہ آپ وحدت کی وجہ سے اس مسئلے کو ترک کر دیں. بعض لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں. اس کا جواب چند مراحل میں ہم دے سکتے ہیں. پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ واقعاً وحدت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو بندہ بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف، افتراق، نفرت پیدا کرتا ہے، یقیناً وہ بندہ مجرم ہے. خدا کا، اس کے رسول کا، ائمہ اطہار کا، کہ جو بندہ بھی مسلمانوں کی صفوں کے اندر اختلاف پیدا کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بات کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ مختلف فرق اسلامی اپنے عقائد کے بارے میں بحث کرنا، گفتگو کرنا چھوڑ دیں. نہ عزیز من، بلکہ ہر ایک فرقے کو، ہر ایک گروہ کو، ہر ایک مذہب کو یہ کاملاً اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے عقائد کے بارے میں، وہ اپنے نظریات کے بارے میں تحقیق بھی کرے، گفتگو بھی کرے. یہ بہت ضروری ہے. اصلاً وحدت اسی صورت میں اچھے طریقے سے سامنے آئے گی کہ جب آپ اپنے عقائد کے بارے میں صاف و شفاف طریقے سے گفتگو کریں. ہاں، بحث کا خیال کریں، گفتگو کا خیال کریں، کسی کی توہین نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچائیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گفتگو نہ کریں. مسئلہ امامت کے اندر آپ کا جو نظریہ ہے وہ آپ بے شک بیان کریں کہ امام کے بارے میں آپ کیا نظر رکھتے ہیں، امامت کی حقیقت کیا ہے، امامت کے شرائط کیا ہیں، رسول اللہ کے بعد امام کون ہونا چاہیے. خوب اس کے بارے میں اگر سلیقے کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ گفتگو کریں گے تو یہ اتفاق سے وحدت کے اندر اور زیادہ ممد اور معاون ہے. اچھے سے ماحول میں صحت مند طریقے سے اگر گفتگو کی جائے تو نہ فقط یہ کہ ایک دوسرے سے دوری نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسرے کی نزدیک قربت بڑھے گی. کیونکہ عام طور پر جو دیکھا گیا ہے افتراق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ طرفین معمولاً ایسے نظر آیا ہے کہ ایک دوسرے کے نظریات سے دقیق آشنائی نہیں رکھتے، اوپر سے آشنائی رکھتے ہیں. پھر اس اوپر سے آشنائی کی وجہ سے بعض منحرفین قسم کے لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کو معیار بنا کر ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ تک لگا دیتے ہیں. لیکن اگر ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر مذہب اپنے عقیدے کو صاف و شفاف طریقے سے سامنے والے کے سامنے پیش کرے گا تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. مجھے خود یاد ہے کہ بہت سارے برادران اہل سنت سے جب گفتگو ہوئی تو ان لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اصلاً ہم ائمہ اطہار کو نبی مانتے ہیں، ہم ختم نبوت کے انکاری ہیں. جب ان کے سامنے وضاحت کی گئی کہ نہ، مکتب تشیع میں امامت کا معنی یہ نہیں ہے، کبھی بھی امامت نبوت کے معنی میں نہیں ہے. کبھی بھی شیعہ مکتب فکر ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا. شیعہ مکتب قائل ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. تشریع ختم ہو گئی، قانون آنا بند ہو گیا. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ. جب اس طریقے سے مسئلے کو ان کے سامنے پیش کیا تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں. تو گفتگو کرنی چاہیے.
وہ چیز جو نفرت کا باعث بنتی ہے وہ ایک دوسرے کی توہین کرنا ہے، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا ہے، برا بھلا کہنا ہے، خوب اس سے نفرت پھیلتی ہے۔ وگرنہ اگر آپ اچھے طریقے سے گفتگو کریں، نہ فقط یہ کہ یہ وحدت کے برخلاف نہیں ہے بلکہ وحدت کو اور زیادہ مضبوط بنانے کا باعث بنے گا۔ ایک یہ نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو سوال میں تھا کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے کہ بھائی کوئی بھی خلیفہ بنا، چاہے علی بنے چاہے ابو بکر بنا، خود کہ جو زمان تھا وہ گزر گیا، اب گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ عزیز من، مسئلہ صرف اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہو کہ تاریخ اور زمان کے گزرنے کے اعتبار سے گزر گیا، نہ، اس مسئلے کا ایک اور زاویہ بھی ہے، ایک اور جہت بھی ہے جو دینی زاویہ ہے، جو مذہبی زاویہ ہے، کہ جس دینی اور مذہبی زاویے کا اثر آج تک کے زمانے تک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ ادلہ امامت کے انشاءاللہ جو ہم بیان کریں گے، امیر المؤمنین کے نسب امامت و خلافت و ولایت پر ہم لوگ قائم کرتے ہیں، ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہ فقط یہ کہ امام سیاسی طور پر رسول اللہ کے بعد اس حکومت کا حکمران ہے، بلکہ امام کلن دینی زعامت رکھتا ہے، ریاست رکھتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں رسول اللہ کے بعد دینی اعتبار سے جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، جتنے بھی مسائل آتے ہیں، ان مشکلات اور مسائل کو فیس کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار یعنی ائمہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ در اصل مفسران قرآن ہیں، حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو مبین قرآن ہیں، حقیقت میں وہی لوگ ہیں کہ جو شریعت کو ہمارے لیے تبیین کرتے ہیں۔ خب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سیاسی جنبے کے علاوہ اس کا یہ عنصر بھی ہے کہ بالاخر رسول اللہ کے بعد ہم لوگوں کو دینی مسائل میں، قرآن کی تفسیر میں، تبیین میں، مسائل شرعیہ کے بیان کرنے میں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ائمہ اطہار کی طرف رجوع کرنا ہے یا کسی اور کی طرف رجوع کرنا ہے؟ خب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج بھی مبتلا ہے۔ آج بھی اگر میں چاہتا ہوں دینی مسائل اور دینی احکامات کی طرف رجوع کروں تو میں کہاں رجوع کروں؟ پیغمبر اکرم کے اقوال کے بعد کس کو میں مفسر مانوں؟ خب شیعہ اعتقاد کے اعتبار سے وہ ائمہ اطہار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو واقعاً اتنی حساسیت آتی ہے کہ مسئلہ امامت اور خلافت اختلاف کا باعث بنتا ہے تو اصلاً مسئلے کو اس طریقے سے ترک کریں، اس طریقے سے مطرح کریں کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد مرجعیت علمی مسلمانوں کی کس کے پاس ہے؟ مسلمان اپنے مسائل اور علمی مشکلات میں پیغمبر اکرم کے بعد کہاں رجوع کرے؟ آیا پیغمبر اکرم نے کسی شخص کو منسوب کیا تھا، کسی گروہ کو مشخص کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ خب اس اعتبار سے آپ دیکھیں کوئی حساسیت بھی نہیں، بھلا ایسے مطرح کریں۔ خلاصہ کلام کہ شیعہ اعتقاد کے اعتبار سے سنت نبویہ میں یہ تاکید موجود ہے کہ یہ مرجعیت اہل بیت اطہار کو حاصل ہے، وہ چاہے اعتقادی مسائل ہوں، دوسرے دینی مسائل ہوں، ان تمام مسائل کے اندر جو مرجعیت ہے رسول اللہ کے بعد وہ اہل بیت اطہار کو حاصل ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے واضح الفاظ میں اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ اس کی بین دلیل حدیث ثقلین ہے کہ جو دونوں فریقوں کے نزدیک متواتر ہے، تواتر کے ساتھ ہے۔ حدیث ثقلین کی صحت میں کوئی دشمن اور جاہل بندہ اگر تشکیک کر سکتا ہے، وگرنہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جو کم از کم 25 صحابیوں سے منقول ہے۔ خود صحاح اور مسانید جو برادران اہل سنت کے بھرے پڑے ہیں اس حدیث سے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا
کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ ایک تعبیر یہ ہے۔ دوسری تعبیر اس طریقے سے بھی آئی ہے، انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، کہ یہ کتاب خدا حبل ممدود من السماء الی الارض، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم مجھ سے تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب کہ جو حبل ممدود، ایک رسی ہے جو کھینچی ہوئی ہے، من السماء الی الارض، عالم غیب سے زمین کی جانب، سما سے مراد عالم غیب۔ وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اطراعت کے جو اہل بیت ہے، وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض فَانظُرُوا كَيْفَ تُخَلِّفُونِي فِيهِمَا، کہ یہ حدیث ہے۔ اچھا، اس اگر حدیث ثقلین پر آپ غور کریں تو چند نکات سمجھ میں آتے ہیں۔ مثلا ایک نقطہ جو اسی حدیث ثقلین سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار معصوم ہے، ان کی عصمت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان کو قرآن کے ساتھ مقرون قرار دیا گیا ہے، یہ قرآن سے کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ اور واضح سی بات ہے کہ قرآن معصوم ہے، کیونکہ کتاب اللہ یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ اس کے اوصاف ہے، ایسا کتاب ہے کہ باطل نہ اس کے آگے نہ پیچھے کہیں سے نہیں آ سکتا۔ خوب، وہ اہل بیت کہ جو عدل قرآن ہے، کرین قرآن ہے، وہ بلا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن سے جدا ہو؟ اگر وہ معصوم نہ ہو بلکہ خطا کرے تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ قرآن سے جدا ہو گئے۔ خوب، حالانکہ پیغمبر کہتے ہیں لن یفترقا، پس وہ بھی معصوم ہے۔ یا مثلا قرآن مجید بیان کرتا ہے جو اطرت، یہ حدیث ثقلین بیان کرتی ہے، جو اطرت آل محمد سے تمسک کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ خوب، اگر وہ غیر معصوم ہو اور ہم ان سے تمسک کریں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ خوب، اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی وہ خطا نہیں کرتے، کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کتاب خدا قرآن مجید کے معارف اور اسرار کو سمجھیں تو واقعاً ایک معلم خبیر کی ضرورت ہے کہ جو قرآن کے حقائق کو سمجھنے میں اور اس کے معارف کو بیان کرنے میں خطا نہ کرتا ہو۔ خوب، واضح سی بات ہے کہ وہ کوئی نہیں ہے مگر اہل بیت اطہار، کیونکہ پیغمبر اسلام نے اہل بیت کو قرآن کا کرین قرار دیا ہے، ساتھی قرار دیا ہے، عدل ہے۔ خوب، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے ایک غلط بات ہمیں بیان کریں؟ بہرحال یہ حدیث ثقلین کے 2-3 نکات کی طرف بھی ادھر اشارہ کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث ہیں جن کو برادران اہل سنت نے خود نقل کیا ہے۔ مثلا حدیث سفینہ کہ انما مثل اہل بیتی فی امتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق یا غرق۔ خوب، میرے اہل بیت کی مثال اس امت میں سفینہ نوح کی مثال ہے، درست ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے یہ، جو یہاں پر سوار ہوگا نجات پائے گا، جو ان سے منہ موڑے گا خوب دیکھیے وہ غرق ہوگا، ہلاکت میں جائے گا۔ یعنی کیا اس تشبیہ سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ خوب، اگر نجات چاہتے ہو تو ہر چیز میں اہل بیت کی طرف رجوع کرو، تمام چیزوں میں۔ جیسے وہاں پر طوفان کے اندر کوئی بندہ اگر بچنا چاہتا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ سفینہ نوح میں سوار ہو جائے، یہاں پر بھی ایسے پیغمبر اکرم کے بعد اگر کوئی بندہ ضلالت اور گمراہی کے طوفان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو اہل بیت کی طرف آنا پڑے گا۔ بہرحال یہ چند ابتدائی نکات تھے جو اس باعث امامت کے لیے ضروری تھے۔ اچھا، آ جاتے اب دوسری فصل میں حقیقت امامت۔ حقیقت امامت کیا ہے؟ دیکھیں، امام لغت میں کہتے ہیں هو الذی یؤتم بہ، جس کی پیروی کی جائے۔
چاہے وہ انسان ہو، کتاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ حق کا ہو یا باطل کا ہو، لغوی معنی عام ہے۔ مثلا قرآن بھی کہتا ہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگ ہر بندے کو اس کے امام کے پیچھے اٹھائیں گے، یعنی وہ جس کی پیروی کرتا تھا اسی کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، درست۔ امامت یعنی هو الذی یؤتم بہ۔ اصطلاحاً متکلمین نے مختلف تعریفات ذکر کی ہے کہ چند ایک تعریفات کو ذکر کرتے۔ ایک مشہور تعریف یہ ہے الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا۔ امامت ایک ایسی ریاست عامہ ہے جو امور دین اور دنیا میں ہے، دینی اور دنیاوی امور میں جو ریاست ہے اسے امامت کہتے ہیں۔ یا بعض لوگ اس طریقے سے تعریف کرتے ہیں الامامۃ خلافۃ الرسول فی اقامت الدین بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ۔ درست، امامت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کی جانشینی ہے دین کو قائم کرنے میں، اس طریقے سے کہ تمام امت پر واجب ہو کہ اس امام کی پیروی کرے۔ خب یہ بھی تعریف کی گئی ہے۔ یہ دونوں تعریفات قاضی عز الدین ایجی نے کتاب المواقف میں نقل کی ہیں۔ ایک اور تعریف کہ جس کو ابن خلدون نے مقدمے میں ذکر کیا ہے الامامۃ خلافۃ عن صاحب الشرع فی حراست الدین و سیاست الدنیا۔ امامت کیا ہے؟ صاحب شریعت کی جانب سے جانشینی، صاحب شریعت کی جانب سے خلافت، دین کی حفاظت کرنے میں اور دنیاوی سیاست کے لیے، دنیاوی امور میں بھی۔ درست ہے۔ یا مثلا محقق طوسی نے ایک اور تعریف کی ہے قواعد العقائد میں کہ آپ فرماتے ہیں الامامۃ ریاست عامۃ دینیۃ مشتملۃ علی ترغیب عموم الناس فی حفظ مصالحہم الدینیہ و دنیویہ وزجرہم اما یضرہم بحسبہا، کہ امامت ایک ایسی عمومی ریاست دینیہ ہے جو مشتمل ہوتی ہے اس بات پر کہ عام لوگوں کو رغبت دلائی جائے اس نقطے کی طرف کہ اپنے دنیاوی اور دینی مصالح کی حفاظت کریں اور ان کو روکے ان چیزوں سے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں، دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے۔ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی تعریف ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے یا اکثریت یہ کہتی ہے کہ امامت فروعات دینیہ میں سے، اصل دینی نہیں ہے۔ جیسے ایک فرعی مسئلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے فروعات میں سے ایک فرع ہے۔ مثلا امام غزالی کہتے ہیں اعلم ان النظر فی الامامت لیس من فن المعقولات بل من الفقہیات۔ یہ الاقتصاد فی الاعتقاد میں امام غزالی کہتے ہیں کہ امامت کے بارے میں بعض گفتگو فن معقولات میں سے نہیں ہے، اصول میں سے نہیں ہے، بلکہ فقہی مسائل میں سے۔ یا مثلا آمودی، ان کے بہت بڑے متکلم ہیں، غایۃ المرام میں لکھتے ہیں وَأَلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِمَامَةِ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ۔ کہتے ہیں کہ امامت کے بارے میں گفتگو یہ اصول دین میں سے نہیں ہے۔ یا مثلا قاضی عز الدین ایجی کہتا ہے وَمَبَاحِثُهَا عِنْدَنَا مِنَ الْفُرُوعِ، امامت کے بارے میں گفتگو کرنا ہمارے نزدیک فروعات دینیہ میں سے ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا فِي الْكَلَامِ تَأَسِّيًا بِمَنْ قَبْلَنَا۔ خوب ہم سے پہلے والے لوگوں نے کیونکہ اس کو کلام میں ذکر کیا، ہم نے بھی ذکر کیا، وگرنہ یہ فروعات فقہیہ میں سے ہے۔ خوب ابن خلدون کہتے ہیں وَقُصَارَى امر الامامہ انہا قضیۃ مصلحیہ اجماعیہ ولا تلحق بالعقائد۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امر امامت ایک خوب امر مصلحتی ہے، خوب اس کا کوئی تعلق عقائد وغیرہ سے نہیں ہے۔ یا تفتازانی کہتے ہیں لا نزاع فی ان مباحث الامامہ بعلم الفروع الیاق، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ امامت کے جتنے بھی مباحث ہیں وہ فروعات دینیہ سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔
البتہ یہ تقریباً اہل سنت کے بڑے بڑے بزرگان کے کلمات تھے جو آپ کے سامنے پیش ہوئے، لیکن برخلاف اس کے شیعہ امامیہ وہ اس کو ایک مسئلہ اصولی کلامی قرار دیتے ہیں۔ خب جس طریقے سے نبوت کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں کلام میں، اسی طریقے سے امامت کے بارے میں بھی گفتگو کریں۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امامت وہی نبوت ہے، نہ، نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی تشریعی نازل ہوتی ہے، شریعت لے کر آتا ہے۔ خب امام کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا، اس پر وحی تشریعی نہیں آتی، وہ نبوت نہیں لے کر آتا۔ نبوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے تمام ہو گئی، درست ہے۔ یہ اصل دونوں فرقوں میں ایک فرق ہے کہ اہل سنت برادران کے ہاں امامت ایک مسئلہ فرعی ہے، ہمارے ہاں ایک مسئلہ اصولی ہے۔ اچھا، شرائط امام کیا ہے؟ امام کے اوصاف اور شرائط کیا ہونے چاہیے؟ یہاں پر بھی برادران اہل سنت کی عبارات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کون سے شرائط امام کے اندر ہونے چاہیے۔ مثلا بعض بزرگان اہل سنت جیسے ابو منصور بغدادی اصول دین میں لکھتے ہیں کہ امام میں 4 چیزیں ہونی چاہیے: علم، عدالت اور سیاسی امور کی معرفت، اور اس کا نسب قریش سے ہونا چاہیے۔ یہ 4 اوصاف ایسے ہیں جو ابو منصور بغدادی اپنی کتاب اصول دین میں کہتے ہیں امام میں یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کچھ بڑھاتے بھی ہیں، جیسے مثلا ابو الحسن بغدادی احکام السلطانیہ میں ان 4 شرائط کے علاوہ کہتا ہے کہ بھئی سلامت الحواس والاعضاء والشجاعہ۔ خوب اس کے اندر سلامت الحواس والاعضاء، خوب لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے بہادر بھی ہونا چاہیے۔ بعض اور جیسے ابن حزم اندلسی الفصل میں کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ مثلا بلوغ اور رجولیت، مرد ہونا بھی شرط ہے۔ اچھا، قاضی عز الدین ایجی، اس کی عبارت کو میں پڑھ دیتا ہوں، اس مکتب کے بہت بڑے مفکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں الجمہور علی ان اہل الامامت مجتہدون فی الاصول والفروع لیقوم بامور الدین۔ کہتے ہیں کہ جو اہل امامت ہے یعنی امام، خوب اس کو مجتہد ہونا چاہیے اصول اور فروع کے اندر تاکہ امور دینیہ کو قائم تو کر سکے۔ ذو رأیین، صاحب رائے ہو، لیقوم بامور الملک، تاکہ حکومت کو چلا سکے۔ شجاع، بہادر ہونا چاہیے، لیقوا علی الذب عن الحوزہ، اسلامی مرکز سے دفاع کر سکے، شجاع ہونا چاہیے۔ وکیل لا یشترط هذه الاوصاف، بعض نے کہا کہ بابا یہ شرائط ضروری نہیں ہے، لانها لا توجد، کو بہت ساروں میں تو یہ نہیں پائے جاتے۔ فیکون اشتراطها عبثا او تکلیفا بما لا یطاق، جب ہے ہی نہیں تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شرائط ہونے چاہیے یہ عبث ہے یا تکلیف ما لا یطاق ہے۔ ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنسب فاقدها، اگر ان شرائط کا بندہ نہ ہو، اس کا مقصد یہ کہ امام کو منسوب نہیں کیا جائے گا، خوب اس کے نتیجے میں کتنے مفاسد آئیں گے۔ نعم یجب ان یکون عدلا لئلا یجور، یہ ضروری ہے کہ عادل ہو تاکہ ظلم نہ کرے، عاقل ہو، لیصلح للتصرفات، تاکہ صحیح طریقے سے امور چلا سکے، بالغن، بالغ ہونا چاہیے، کیونکہ لقصور عقل صبی، بچہ بیچارہ تو ابھی اس طریقے سے عاقل نہیں ہوتا، ذکرن، مرد ہونا چاہیے، اذ النساء ناقصات عقل و دین، خوب خواتین ناقص العقل اور ناقص الدین ہے۔ حرن، آزاد، لئلا یشغلہ خدمت و سید، آزاد ہونا چاہیے، خوب اگر غلام امام بن جائے تو وہ اپنے آقا کی خدمت کرے گا یا امامت کرے گا۔ وَلِأَلَّا يُحْتَقَرْ، خوب فَيَأْسِي، اور ایسے بھی نہ ہو کہ امام آ کر اس کی حقارت کرے، یہ کرے وہ کرے تو بیچارہ معصیتوں میں پڑ جائے۔ یہ برادران اہل سنت کے یہاں شرائط ہیں۔ دیکھیں، پہلا نقطہ جو اس چیز پر ہم حاشیے کے طور پر لگاتے ہیں، یا چلیں ان شرائط پر حاشیہ ہم کل لگائیں گے کیونکہ ابھی وقت تمام ہو گیا۔
وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ خوب عبارات میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آسان ہے لہذا نہیں پڑھ رہا۔